الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ملک میں حرام و مردار جانوروں کے گوشت کی فروخت کے واقعات پے در پے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آ رہے ہیں۔ گدوں اور کتوں کا گوشت نہ صرف چھوٹے پسماندہ علاقوں بلکہ کئی نامور ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں سپلائی کی خبریں بھی میڈیا کے ذریعے منکشف ہوئیں، جس نے عوام کی طبیعت مقدر اور بحر کے کھانوں کو مشکوک بنا دیا۔ بیمار، مردار اور حرام جانوروں کا گوشت فروخت کرنے والے انسانیت کے دشمن ہیں، جن کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ازحد ضرورت ہے۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں 1000 کلو گرام گدے کا گوشت برآمد ہوا، جبکہ 50 سے زائد زندہ گدے بھی برآمد کیے گئے جنہیں ذبح کیا جانا تھا۔ اس خبر سے پورے ملک میں تھرتھلی سی مچ گئی، لیکن چند ہی روز میں یہ تھرتھلی ختم ہو گئی۔ لوگ اس واقعے کو بھی گئے دنوں کی معصوم لفظوں کی طرح بھول بھال گئے۔ ابھی چند روز قبل حویلی لکھا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی اسپیشل برانچ کی کارروائی کے دوران مردہ مرغیوں سے بھرے 2 لوڈ اور رکشے پکڑے گئے، جن سے 1770 کلو یعنی قریباً 44 من مردہ مرغیاں برآمد ہوئیں۔ پتہ چلا ہے کہ مردہ مرغیوں کا گوشت مختلف جگہوں میں فوڈ پوائنٹس پر سپلائی کیا جانا تھا۔ سپلائزر کے خلاف تھانہ حویلی لکھا میں FIR درج کروا دی گئی۔ ساتھ ہی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ خوراک کے نام پر انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ خبر کا یہی پہلو مضحکہ خیز ہے، کیونکہ مردار گوشت کے معاملے میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آہنی ہاتھ دیے ہی نہیں گئے، جس کی وجہ سے یہ مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اس گھناؤنے فعل کا ارتکاب کرنے والے کئی مرتبہ پکڑے گئے، مگر یہ مکروہ دھندا کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ گدے کے علاوہ مردہ مرغیوں کا گوشت فروخت کرنے کا کاروبار بھی عروج پر ہے۔ گرمی کے موسم میں تو یہ کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بلائر مرغی بہت نازک مزاج ہوتی ہے، موسم سختی اس سے برداشت نہیں ہوتی، خاص طور پر گرمی کا موسم تو اس کے لیے بڑا ہی شدید ہوتا ہے۔ بہت سی مرغیاں پولٹری فارم میں گرمی کی حدت سے مر جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب مرغیاں سپلائی کی جاتی ہیں تو سپلائی والی گاڑی میں سینکڑوں مرغیاں لدی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے شدید عبث ہو جاتا ہے اور بہت سی مرغیاں سپلائی کے دوران بھی مر جاتی ہیں۔ شدید گرمی میں مرغیاں موسم سختی برداشت نہ کرتے ہوئے مر جاتی ہیں۔ بہت دفعہ ان مرغیوں کو ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ زندہ مرغیوں کے ساتھ یہ مرغیاں بھی ہوٹلوں، ریستورانوں، بیکریوں، برگر شوارما بنانے والوں کو کم قیمت پر فروخت کر دی جاتی ہیں۔ پولٹری فارم والے بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں، جبکہ فاسٹ فوڈ اور دیگر پروڈکٹ بنانے والے سستا گوشت حاصل کر کے اپنے منافع کا مارجن بڑھا لیتے ہیں۔ رہے گاہک تو ان کی فکر کس کو ہے؟ گاہکوں کی فکر وہ کرے جسے اپنی آخرت کی فکر ہو۔ دنیاوی منافع کی خاطر دینی نقصان کر کے گھاٹے کا سودا کرنے والے موت کو بھی بھولے ہوئے ہیں اور دینی تعلیمات سے بھی بے بہر ہیں۔ لوگوں کو مردار گوشت کھلانے میں قصائی حضرات بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ یہ لوگ مردہ بھینس، گائے، بچڑا، بکرا وغیرہ فوراً خرید لیتے ہیں۔ گوشت پر ویٹنری ڈاکٹر کی مہریں لگانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اکثر کے پاس تو اپنی مہریں موجود ہوتی ہیں۔ مہر نہ بھی ہو تو صحت مند گوشت کے ساتھ ٹکڑوں کی صورت میں گاہکوں کو مردہ گوشت بھی فروخت کر دی جاتا ہے۔ مردہ جانور یا گدے کا گوشت فروخت کرنے کے پیچھے لالچ کے علاوہ جذبہ مسابقت بھی شامل ہے۔ راتوں رات امیر بننے کے چکر میں یہ لوگ اپنی آخری فکر سے بے نیاد ہو چکے ہیں۔ نہ کسی کو اللہ کا ڈر ہے اور نہ ہی قانون کا خوف۔ یہ حقیقت ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں کو خدا سے زیادہ قانون اور پولیس کا ڈر ہوتا ہے۔ سخت سزا کا خوف جرم کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ مردہ گوشت کی فروخت قابل ضمانت جرم ہے۔ اس جرم کے مرتکب فرد کی فوراً ضمانت ہو جاتی ہے۔ اگر ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی جائے تو وہ ضمانت پکی ضمانت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیس چلتا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر اس کی سزا 6 ماہ قید ہے، اور ایک مرتبہ کا سزا یافتہ شخص دوبارہ اسی جرم کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو اسے 2 سال قید کی سزا ہوگی۔ یہ لوگ جب پکڑے جاتے ہیں تو عدالت سے ضمانت پر رہا ہو کر واپس آ جاتے ہیں اور اپنا مکروہ دھندا دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو سزا ہوتے
اور جیل جاتے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف سرکار کی طرف سے پرچہ درج ہوتا ہے، کبھی مدعی پولیس ہوتی ہے تو کبھی ویٹنری ڈاکٹر مدعی ہوتا ہے۔ ایسے مقدمات میں پولیس اپنی مرضی کی گواہ رکھتی ہے جو کبھی عدالت میں گواہی کے لیے پیش نہیں ہوتے، نتیجے کے طور پر ملزم بے گناہ ثابت ہو کر بری ہو جاتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ اسلامی ملک میں مردہ اور حرام جانوروں کی گوشت کی فروخت دھڑلے سے جاری ہے۔ اس مکروہ دھندے کے خلاف سخت قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اسے ناقابل ضمانت جرم قرار دیا جانا چاہیے۔ ملزمان کے خلاف بھرتی کے گواہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ایسے مضبوط گواہ ہوں جنہیں اپروچ نہ کیا جا سکے اور وہ اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے عدالت میں پیش ہوں۔ جرم ثابت ہونے پر کم از کم سزا 10 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ مقرر کیا جائے۔ مردہ گوشت خریدنے والے ریسٹورنٹس، بیکری مالکان، فاسٹ فوڈ شاپس کے مالکان کو بھی یہی سزا دیتے ہوئے ان کا کاروباری لائسنس منسوخ کیا جائے تاکہ یہ لوگ عوام کو حرام گوشت، اس سے بنی ہوئی پروڈکٹس فروخت کرنے کے پہلے اس کے انجام کا سوچ کر باز رہیں۔ چند روپوں کی خاطر انسانی صحت اور ایمان سے کھیلنے والے بھیڑیے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حلال و حرام چیزوں کا امتیاز ریاست کا وصف ہونا چاہیے تاکہ عوام بلا خوف خطر خریداری اور باہر کھانا کھا سکیں۔ بیرون ملک مقیم مسلمانوں کو کھانے پینے میں حرام اشیاء کی ملاوٹ کا خوف ستائے رکھتا ہے، لیکن ایک اسلامی مملکت میں اپنے عوام کو حلال اشیاء کی فراہمی حکومت کے فرائض المنصبی میں شامل ہے۔ مسلمانوں کو حرام اشیاء دھوکے سے فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت قوانین اور کارروائیاں ملک میں بڑھتے ہوئے ان واقعات کو لگام دینے کا باعث بنے گی۔ نیز غیر معیاری خوراک کی سپلائی بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ شادی بیاہ دیگر تقریبات میں غیر معیاری کھانوں کی فراہمی کے باعث بڑے بڑے سانحات پیش آ چکے ہیں جس پر مؤثر انداز میں ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ صحت و ایمان ہمارے قیمتی اثاثے ہیں جس کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ نیز حکومت وقت کو بھی اس سلسلے میں چوکنا رہنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حرام اشیاء دھوکے سے فروخت کرنے والوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔